لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سنت پڑھیں. اگر آپ کو ایسا اندیشہ ہے کہ اگر آپ سنت پڑھنے جائیں گے تو جماعت بالکل مس ہو جائے گی تو پھر آپ نہ پڑھیں. لیکن دوسرے علماء امام شافعی احمد مالک وہ یہ کہتے کہ نہیں، جب فجر کی نماز کھڑی ہو گئی ہے تو تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم سنت پڑھو. نہیں، مناسب نہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جماعت کا اہتمام ختم ہو رہا ہے. تم ایسا نہ کرو. ایون امام ابو حنیفہ کہتے ہیں سنت پڑھنے کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بالکل ساتھ میں نہ پڑھو، کسی اور جگہ پر جا کے پڑھو تاکہ جماعت کے اہتمام ختم نہ ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں. حنفی مسلک میں بھی یہ ہے کہ سنت پڑھے آپ، لیکن آپ بالکل جہاں پہ جماعت ہو رہی ہے وہاں پہ نہ پڑھیں، دوسرے اور ایک روم میں جا کے پڑھیں. یا کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جماعت کا بہت بڑا اہتمام ہے. اس لیے آپ جماعت ہو رہی ہے اور آپ جو ہے جماعت کو چھوڑ کے آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا. جس کی وجہ سے امام شافعی تو کہتے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم فجر کی نماز میں جا کے پہلے شریک ہو، پھر سورج نکلنے کے بعد پھر اس کی قضا کرنا ہے تو کر لو. لیکن امام ابو حنیفہ یہ کہتے کہ نہیں، آپ کے لیے ضروری ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، تو اس لیے یہ پڑھنا چاہیے، لیکن سامنے نہیں، بالکل تھوڑی دور میں جا کے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا، اچھا یہ بات ہو گئی قصر. اچھا آپ کب سے قصر پڑھیں گے یہ بتائیے. سنت کی بات ہوئی تو ایک واجب کا معاف ہے، واجب پڑھنا ضروری ہے عشاء میں، پہلا سوال ہے. اور دوسرا یہ کہ عشاء کب قضا ہوگی؟ مطلب مان لیجیے میں 10 بجے گھر پہنچا، دیکھیں عشاء کی نماز کا وقت فجر تک ہے، تو پھر وہ قضا ہوئی. جیسے فجر کا وقت شروع ہو گیا، نماز عشاء کا وقت چلا گیا. اب آپ کی اگر آپ عشاء کی نماز یا فجر پڑھیں گے تو آپ کی قضا ہو گئی ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے پڑھ لی تو جائے قضا نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بتا رہے تھے واجب کے لیے کیا ہے. ہاں، اور جو وتر کی جو نماز ہے وہ بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا کیونکہ وہ واجب ہے. کیونکہ بات ہو رہی سنت کی، جو سنت ہے وہ سفر میں کیا کرے گا، اس کے بارے میں کیا ہے. سنتیں جو ہے جتنے ہیں سنت مؤکدہ، یہ سارے کے سارے سفر کی حالت میں نفل بن جاتی ہے. نفل اس طریقے سے اگر آپ عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں ہیں، 4 رکعت کی سنت زائدہ ہے، یہ زور کی نماز کی طرح نہیں ہے. تو اگر آپ کوئی آدمی چاہے تو اس کو پڑھے اور نہ چاہے تو نہ پڑھے. تو یہ ساری جتنی سنتیں ہیں عصر مغرب کے بعد یا کیا کہتے ہیں اس کو عشاء کے بعد یا زور سے پہلے یا بعد میں جتنی سنتیں ہیں، یہ سارے کے سارے سفر کی حالت میں نفل جیسے بن جاتی ہے. اب اگر نفل آپ کے لیے سفر کی حالت میں ضروری نہیں ہے تو اس لیے سنت بھی ضروری نہیں ہے اس وقت. لیکن اگر آپ ایسے اطمینان حالت میں ہے، گھر پہ ہے، کسی اور جگہ پہ ٹھہرے ہوئے، ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی جو ہے جلدی نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے افضل ہے، بہتر ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھنا، ہم لوگ تو صرف ایکسکیوز تلاش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا گاڑی چکر لگا کے آتا ہوں 40 مائل دور سے، تاکہ کیا ہوگا کہ میری عشاء کی نماز 2 رکعت ہو جائے، میں 2 رکعت پڑھوں گا. ایسے بھی کیا، اس کی وجہ ہے کہ خیر شریعت میں آپ کے لیے منع نہیں ہے. اس نے مجھے پوچھا، میں کیا کر سکتے ہو، کیا کر سکتے ہو، جاؤ. تم اگر گیس کو خرچ کرنا چاہتے ہو، تم اگر پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہو عشاء کی نماز 2 رکعت زیادہ پڑھنے کے لیے، جاؤ، تمہاری بات ہے. لیکن شریعت اگر پوچھیں گے ہاں ٹھیک ہے تم 48 مائلز گئے تو تمہارے لیے ضروری، تمہارے لیے جائز ہے، یہ ایسے ہے. تو خیر، تو یہ بات گئی قصر کی بات. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر کے لیے نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے لیے گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، نماز کو شارٹ کرو. اب دوسری بات آئی إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا
لكم عدوا مبينا ان خفتم. اگر تمہیں خوف ہے، یہ ہے صلاۃ الخوف. اب صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے صلاۃ الاستخارہ، ایک ہوتا ہے صلاۃ الخوف، ایک ہوتا ہے صلاۃ الکسوف، خسوف. all this prayer. صلاۃ الخوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن کا خوف ہے، آپ ایسی جگہ پہ جہاد کے میدان میں ہیں، بیٹل فیلڈ میں ہیں، اور اس وقت جو ہے آپ کے اوپر دشمن کا حملہ ہو سکتا ہے، اندیشہ ہے، تو اس وقت بھی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ 4 رکعت والی نمازوں کو اب 2 رکعت پڑھ کر لیں، شارٹ کر لیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہارے اوپر تمہارے لیے مصیبت بنے یا تمہارے اوپر فتنہ کرے. یس ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. اور یہ بات بالکل صاف ہے، بے شک کافر جو ہے تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر حملہ کرے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں اے نبی اگر آپ ان کے ساتھ میں ہیں، آپ ان کے ساتھ میں ہیں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کی نماز پڑھائیں، آپ ان کی نماز کی امامت کریں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک جماعت کو چاہیے کہ آپ کے پاس رہے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور یہ اپنی ویپنز اور اسلحہ ساتھ میں رکھے. فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ گروپ سجدہ میں جائے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو یہ لوگ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اگر جب یہ لوگ سجدہ کریں تو تم میں سے یہ لوگ ہو جائے. فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پھر یہ لوگ چلے جائیں، ٹھیک ہے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور پھر اس کے بعد دوسری جماعت آئے. میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، پھر اس بات ترجمہ سن لیں. لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، یہ لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَتَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو چاہیے کہ ان کی ویپنز اور ان کی جو ہے اسلحہ ساتھ میں رکھیں. اچھا بات یہ ہے، صلاۃ الخوف کی نماز کا طریقہ یہ ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ الخوف کی نماز صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی حاضری میں جائز ہے. اب دنیا میں اگر کوئی لشکر، کوئی جماعت جہاد کے میدان میں ہے، ان کے لیے اب 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھ نہیں سکتے. یہ صرف نبی علیہ السلام کی زمانہ میں یہ جائز تھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان کے ساتھ نماز میں ہوتے ہیں، جب آپ ان کی امامت کرتے ہیں. لیکن دوسرے علماء یہ لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ بات صحیح اس لیے نہیں ہے کہ بہت سارے احکام قرآن کریم میں ایسے ہیں جن کے بارے میں جن احکام کے اندر مخاطب نبی علیہ السلام تھے، ایڈریس تو نبی علیہ السلام کو کیا گیا، لیکن یہ سب کے لیے ہے. تو اس لیے اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگرچہ یہ حکم نبی علیہ السلام کے لیے آیا تھا، لیکن یہ حکم قیامت تک سارے انسانوں کے لیے یہ ہے. صورت کیا ہے؟ 4 صورتیں ہو سکتی ہے. اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک جماعت جو ہے نبی امام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو گئے، اور پہلی رکعت ختم ہونے کے بعد، یعنی سجدہ سے فارغ ہونے کے بعد، یہ جو جماعت، پہلی بات یہ ہے کہ
جو فوجیں ہوں گے، جو سولجر ہوں گے، ان کو 2 جماعتوں میں ڈیوائڈ کریں گے آپ۔ ایک جماعت کو کہیں گے چلو ٹھیک ہے تم امام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہ نماز میں کھڑے ہو گئے تو پہلی رکعت ختم ہونے کے بعد یہ جماعت جو ہے سلام پھیر کے چلے جائیں گے، اور جو دوسری جماعت جو ابھی بیٹل فیلڈ میں ہے وہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ آنے کے بعد اب امام صاحب جو ہے ان کو لے کے یہ دوسری رکعت پوری کریں گے، اور دوسری رکعت پوری کرنے کے بعد امام صاحب سلام پھیر دیں گے اور یہ بھی سلام پھیر دیں گے، تو یہ سب کی نماز ہو گئی۔ امام کی 2 رکعتیں ہوئی ہے اور باقی سولجر لوگوں کی 1 رکعت ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی نماز ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، ایک صورت یہ ہے کہ پہلی جماعت جو ہے 1 رکعت ختم ہونے کے بعد چلے جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن سلام نہیں پھیرے، نماز ختم نہیں کرے گا، یہ لوگ چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری جماعت آئے گی اور دوسری جماعت امام کے ساتھ پھر دوسری رکعت جو وہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد امام صاحب سلام پھیر دیں گے، اور باقی یہ جو دوسری رکعت ہے دونوں جماعتوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، لیکن اکیلے پڑھیں گے لوگ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلی جماعت وہ بھی دوسری رکعت اکیلے پڑھیں گی، اور دوسری جماعت بھی اپنی دوسری رکعت اکیلے پڑھیں گے۔ تو اس وقت کیا ہو جائے گا؟ امام صاحب کی بھی 2 رکعت ہوئی ہے، دونوں جماعتوں کی بھی 2 رکعت ہوئی ہے، لیکن الگ الگ۔ ایک صورت یہ ہو سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ امام صاحب جو ہے 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، 4 رکعت پڑھیں گے، لیکن کیسے؟ پہلی 2 رکعت میں جو پہلی بیٹھک ہوگی، پہلی مجلس ہوگی، اس میں جو ہے یہ پہلی جماعت واپس بیٹل فیلڈ میں چلے جائیں گے، اور دوسری جماعت پھر آئے گی، اور یہ دوسری جماعت جو ہے 2 رکعت امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے الگ الگ کر کے یہ دونوں جماعتیں اپنی 2 رکعتیں پوری کریں گے، اور امام صاحب 4 رکعت پڑھیں گے۔ یہ صورت ہے۔ تو اب یہ ساری صورتیں جو ہے ڈیپینڈ ہے what is the situation in the battlefield۔ امیر یہ جو ہے فیصلہ کریں گے کہ ہاں ہمارے لیے اب کیا مناسب ہے۔ اب اگر یہاں تک کہ بیٹل فیلڈ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی قضا کی، غزوہ خندق کے اندر نبی علیہ السلام نے جو ہے یہ حالت کے اوپر ہوتی ہے، اگر ایسی حالت ہے کہ اگر آپ نماز میں شریک ہو جائیں گے تو پھر اس وقت جو ہے پرابلم ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس حالت میں آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ نماز کو مؤخر کر دیں، دیر کر دیں، پھر اس کو آپ پڑھیں۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ اس میں بھی اللہ کا دین بلند کرنا ہے اور اس میں بھی اللہ کو خوش کرنا ہے، تو اس لیے جائز ہے۔ تو یہ صورت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اگر آپ ان میں ہیں اور آپ ان کی نماز پڑھائیں، پڑھانے کے لیے نماز میں کھڑا کیا آپ نے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو پھر ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ اپنی اسلحہ اور ویپن چھوڑ کے تم کھڑے ہوئے، نو، اپنے پاس رکھو، اپنے پاس رکھتے ہوئے نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور جب آپ کی پہلی رکعت ختم ہو گئی اور یہ لوگ سجدہ ختم کر لیے ہے تو اس وقت دوسری جماعت کو چاہیے کہ وہ آئے جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور ان کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔
اور وہ بھی کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے پاس اسلحہ کو ویپنز کو ساتھ میں رکھے. کیوں؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کیونکہ کفار یہ دل سے چاہتے ہیں کہ اگر تم اسلحہ سے غافل ہو جاؤ گے، اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ گے، تو یہ اچانک تمہارے اوپر حملہ کر دے گا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. اب یہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تم بیمار ہو، کمزور ہو کسی وجہ سے، تو آپ بارش ہو رہی ہے سخت، اس حالت میں تمہارے ساتھ میں جو ہے ویپن لے کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان كان بكم اذى، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے کس وجہ سے، من مطر، بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضى، یا تم بہت بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، تو پھر تمہارے لیے اس حالت میں اسلحہ کو چھوڑ دینا جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کتنا سخت اس سلسلے میں کہ اسلحہ تمہارے ساتھ میں ہونا چاہیے. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اللہ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنا، یہ اسلحہ اور یہ ویپنز تمہاری کامیابی کی چیز نہیں ہے، کامیابی اس سے نہیں مل سکتا. اب اگر آپ کے ہاتھ میں ویپن ہو تو کیا ہوتا ہے، سب کچھ ہم کر لیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، تم کچھ نہیں کر سکو گے، تمہارے پاس جتنی ویپنز ہو، جو کچھ ہو، تم کچھ نہیں کر سکو گے. اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے بہت ہی ذلیل اور بہت ہی دردناک عذاب بنا کے رکھا ہے، اور اللہ ہی تمہاری دشمنوں کو دبا سکتے ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. جب تم نماز سے فارغ ہو جاتے ہو، ہماری حالت کیا ہے، شاید ہماری عبادت صرف نمازی ہے، جیسے ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ اللہ کی فکر ہے، نہ کچھ ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاتے ہو. مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے بس اللہ کو بھول جاؤ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، قیامًا، اسٹینڈنگ، جب تم کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرو. وَقُعُودًا، بیٹھ کر. وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرو، کیونکہ تمہاری نماز کا مقصد کیا ہے، اللہ کو یاد. اقیم الصلاۃ لذکری، تمہاری نماز کا مقصد ہی اللہ کو یاد کرنا ہے. اب اگر نماز کے بعد تم اللہ کو بھول گئے ہو، فائدہ نہیں ہے. فائدہ کیا، تم نے صرف اللہ کو یاد کیا. نماز کے علامت ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. اس میں ہماری ذہن کیسی ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، ماشاءاللہ نماز ہو گئی ختم. اللہ یاد دلا رہے ہیں. دیکھو نماز، اللہ کو صرف یاد کرنا نماز میں ہی نہیں، اللہ کو یاد کرنا ہر حال میں. انسان کی حالت تین ہی ہوتے ہیں نا، یا تو کھڑے ہیں، یا تو بیٹھے ہیں، یا تو سوئے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاتے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، اللہ کو یاد کرو کھڑے ہو کر. اب کھڑے ہونے میں چل رہا ہے آپ، یا کھڑے ہیں یا جو بھی ہے. پھر آپ نے گاڑی چلا رہے، بیٹھ گئے آپ، وَقُعُودًا، بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو. اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کے لیے دعائیں سکھائیں. گاڑی میں بیٹھ گئے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. کشتی میں بیٹھ گئے، بوٹ میں بیٹھ گئے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا.
باتھ روم میں چلے گئے، یہ دعا وہ دعا، کیوں؟ کہتے ہیں اللہ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا اللہ کو یاد کرنا ہر حال میں، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاتے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرو، وَقُعُودًا، بیٹھ کر، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اسی طریقہ سے تم لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا طُمَأْنَنْتُمْ، جب تم بیٹل فیلڈ سے اطمینان ہو جاتے ہو، یعنی آپ تو بیٹل فیلڈ میں تھے، آپ فارغ ہو گئے ہو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو آپ تمہارے لیے اجازت نہیں کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، آپ اس کو پوری 4 رکعت ادا کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، اور اسی طریقہ سے بیٹل فیلڈ کے اندر اللہ نے آپ کو اجازت یہ دی تھی کہ تم اس کو تاخیر بھی کر سکتے ہو، نماز کے ٹائم میں تم پڑھ نہیں پائے ہو تو بعد میں پڑھ لینا، قضا تمہارے لیے اجازت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کو مسلمانوں کے لیے ایک مقرر وقت میں فرض کیا ہے۔ ظہر کے لیے ایک نماز ایک وقت ہے، عصر کے لیے ایک وقت ہے، لیکن بیٹل فیلڈ کے اندر تمہیں اجازت ملی تھی اس کو قضا کرنے کے لیے، دوسری ٹائم میں پڑھنے کے لیے، اب نہیں ہے۔ اب جو ہے ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، اب تمہیں جو ہے ہر نماز کو اس کی اپنی جگہ پر پڑھنی ہے، کیونکہ نماز کے لیے وقت مقرر ہے۔ یہ ایک ٹاپک ہے۔ اگر زور میں آپ جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں بعد میں اگر پڑھیں تو کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ ایک ہی جماعت کا وقت، اور اس میں بھی ہے کہ افضل وقت کون ہے، کون سا وقت سب سے بیسٹ ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ظہر کی نماز کے لیے ایک ہوتا ہے کہ آپ کے لیے نماز کا وقت یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کے بیچ میں جب بھی آپ نماز پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کون سا وقت اس میں سے بہتر وقت ہے، جیسے ظہر کی نماز کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمر میں جب بہت گرمی ہوتی تھی تو اس وقت نبی علیہ السلام ظہر کی نماز کو تاخیر کرتے تھے، اور جب شتا یعنی ونٹر سیزن سردی ہے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو ارلی پڑھتے تھے۔ تو ایک ہوتا ہے بیسٹ وقت کب پڑھیں گے، اور ایک ہوتا ہے کہ نماز قبول ہونے کے لیے وقت کون سا ہے۔ تو ظہر کے لیے یعنی ظہر کا ایک وقت ہے 12 بجے، جو بھی وقت ہو وہاں سے لے کر عصر کا ٹائم آنے تک آپ کے لیے وقت ہے۔ عصر کا وقت مغرب تک ہوتا ہے، مغرب کا وقت 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے عشاء تک ہوتا ہے۔ تو اس قسم کا وقت ہوتا ہے جو ہمارے پاس جو ٹائمنگ ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کب شروع ہوتا ہے کب اینڈ ہوتا ہے۔ تو آپ کی نماز اس کے بیچ میں اگر ہو گئی تو آپ نے نماز پڑھی ہے اپنی وقت پر۔ ہاں جماعت میں ہو گئی وہ الگ بات ہے، لیکن نماز ہو جائے گی آپ کی۔ اگر دوسری نماز کا وقت جیسے ظہر کا وقت 4 بجے ختم عصر 4 بجے شروع ہوتی ہے تو آپ 3:30 بجے تک اگر ظہر پڑھ رہے ہیں نماز ہو گئی، اپنی وقت پر ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دیر کر دیں نماز نہیں، نماز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، موقوتا ایک مقرر وقت ہے، اسپیسیفک ٹائم ہے اس کے لیے، اور اس کا ٹائم باقاعدہ ہے ہمارے پاس۔ تو اس ٹائم کے اندر آپ نے نماز پڑھی، نماز ہو گئی، آپ کی نماز قضا نہیں۔ اگر آپ نے نماز اس کے بعد میں پڑھی تو پھر آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ نے نماز ظہر کی نماز عصر کے ٹائم میں پڑھی ہے، یا عصر کی نماز مغرب کے ٹائم میں پڑھی ہے، لیکن اس کا ایک وقت ہے۔ نماز یاد رکھتے ہیں۔